ایک بار کی بات ہے کہ ایک بادشاہ تھا جس کی 6 ملکائیں تھیں، لیکن بادشاہ پھر بھی بے اولاد تھا، جس کی وجہ سے بادشاہ بے حد پریشان رہتا کہ اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو میرے بعد کون سلطنت کو سنبھالے گا۔ یہی بات ذہن میں لیے بادشاہ ہمیشہ غم زدہ رہنے لگے، یہاں تک کہ بہت بیمار ہو گئے۔ پھر وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں اور ایک اور شادی کر لیں، کیا پتہ اللہ رحم کر دے۔ یہ سن کر بادشاہ نے وزیر کے مشورے پر غور کی۔ اسی شہر میں ایک بوڑھی عورت اپنی نواسی کے ساتھ رہتی تھی۔ بوڑھی عورت کا سوائے اپنی نواسی کے اور کوئی دنیا میں نہیں تھا۔ بوڑھی عورت چرخہ تھی اور اپنا اور نواسی کا پیٹ پالتی تھی۔ نواسی بہت حسین تھی، جیسے چاند کا ٹکڑا ہو، جس کی وجہ سے اس کی نانی اسے باہر جانے سے منع کرتی رہتی تھی، لیکن نانی کے منع کرنے کے باوجود وہ پڑوسیوں کے گھر چلی جاتی۔ پڑوسیوں کا گھر وزیر کا گھر تھا۔ اس کی دوستی وزیر کی بیٹی سے ہو گئی۔ ایک دن وہ وزیر کی بیٹی کے ساتھ اس کے بہت اصرار کرنے پر بادشاہ کے باغ میں چلی گئی۔ وہاں وزیر کی بیٹی کی 2 اور سہیلیاں بھی تھیں۔ وہاں بیٹھ کر سب اپنی اپنی خوبی بتانے لگی۔ ایک نے کہا کہ مجھ پر پیر کا کرم ہے کہ میں تو کپڑا پہن لیتی ہوں، وہ کبھی پرانا اور میلا نہیں ہوتا۔ دوسری نے کہا اچھا، مجھے بھی فقیر کی دعا ہے، جس موتی کو میں ہاتھ لگا دوں وہ کالا ہو تو سفید ہو جائے، اور مجھ سے جو کوئی شادی کرے گا وہ کبھی غریب نہیں ہوگا بلکہ اور زیادہ امیر ہوتا جائے گا۔ تیسری نے کہا میں بھی کوئی عام باورچی نہیں ہوں، میں جو کھانا بناؤں وہ کبھی ختم نہیں ہوتا اور نہ کبھی خراب ہوتا ہے۔ بوڑھی عورت کی نواسی کی باری آئی تو وہ بالکل چپ تھی۔ سب نے پوچھا کہ تم بھی کچھ بتاؤ۔ اس نے کہا کہ مجھ میں کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں تو میں کیا بتاؤں بھلا۔ ہاں، میری نانی اماں کہتی ہیں کہ ایک بزرگ نے میرے بارے میں پیش گوئی کی تھی کہ میری شادی کے بعد جڑواں بچے بیٹا اور بیٹی پیدا ہوں گے، اور بیٹے کے ماتھے پر چاند اور بیٹی کی ٹھوڑی پر تارا ہوگا۔ یہ کہنا ہی تھا کہ بادشاہ وہاں پہنچے تو وہ چاروں لڑکیاں غائب ہو گئی، یعنی باغ میں سے جلدی بھاگ گئی۔ بادشاہ نے وہ الفاظ سن لیے تھے۔ اب بادشاہ کے دل میں وہی خیال آ رہا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہو سکتا ہے، مجھے اس لڑکی سے شادی کر لینی چاہیے جس کی جڑواں بچوں کی پیش گوئی ہے۔ بادشاہ نے اس سے شادی کرنے کا ارادہ کر لیا۔ بادشاہ نے وزیر کو حکم دیا کہ مجھے اسی لڑکی کو 7ویں ملکہ بنانا ہے جو باغ میں تمہاری بیٹی کے ساتھ آئی تھی۔ وزیر نے بتایا کہ وہ تو ہمارے پاس ایک بوڑھی عورت کے نواسی ہے، وہ بہت غریب ہیں، لیکن وہ لڑکی بہت حسین ہے۔ بادشاہ خود چل کر بوڑھی عورت کے پاس آیا۔ بوڑھی عورت بادشاہ کے رشتہ لانے پر بہت حیران اور ہکی بکی رہ گئی۔ اس نے فوراً سے ہاں کر دی اور ایک مقرر وقت پر بادشاہ کا اس لڑکی کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ کچھ مہینوں کے بعد پتہ چلا کہ 7ویں ملکہ امید سے ہے۔ یہ سن کر بادشاہ بہت زیادہ خوش تھا، لیکن بادشاہ کی 6 ملکائیں بے حد حسد سے بھر گئی تھی۔ کئی مہینے گزر کے بادشاہ کو اچانک ضروری کام سے جانا پڑا۔ بادشاہ نے ملکہ سے کہا کہ میرا دل تو نہیں کر رہا کہ تمہیں چھوڑ کر جاؤں، لیکن بہت ضروری کام ہے، اس لیے مجھے جانا پڑے گا۔ تم ہوشیار رہنا تاکہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ اگر بیٹا یا بیٹی اس دنیا میں آ جائیں تو گھنٹی میں تمہیں دے کر جا رہا ہوں، یہ بجا دینا، لیکن یاد رکھنا گھنٹی کو اور کسی بھی کام کے لیے نہ بجانا۔ ملکہ راضی ہو گئی، بادشاہ چلا گیا۔ 6 ملکائیں 7ویں ملکہ کے پاس آئی تو اس گھنٹی کو دیکھ کر اس کے بارے میں پوچھا تو بھولی بھالی ملکہ نے گھنٹی کے بارے میں سب بتا دیا۔
سب زور زور سے ہنسنے لگی اور کہا کہ بھلا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس گھنٹی کی آواز بادشاہ تک پہنچ جائے؟ جس کی آواز محل سے باہر نہیں جا سکتی وہ بادشاہ تک کیسے پہنچے گی؟ یہ تو ناممکن ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ اس میں سے ایک نے ساتویں ملکہ کو کہا کہ تم بجھا کر تو دیکھو، ابھی پتہ چل جائے گا کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ۔ ساتویں ملکہ ان کے بہکاوے میں آ گئی اور گھنٹی بجا دی۔ جیسے ہی اس نے گھنٹی بجائی اس کے 10 منٹ بعد بادشاہ محل میں آ گئے۔ بادشاہ نے آ کر دیکھا تو اسے کوئی چھوٹا بچہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ جب ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا تو مجھے کیوں بلایا؟ اب ایسا نہ کرنا، بادشاہ نے غصے سے کہا۔ اس کے بعد بادشاہ پھر چلا گیا۔ پھر اگلے دن 6 ملکائیں آئیں اور عجیب وسوسے ڈالنے لگی کہ بادشاہ بھلا گھنٹی کی آواز سن کر آئے ہوں گے؟ نہیں، ایسا ناممکن ہے، بادشاہ ضرور یہی ہوں گے یا کچھ بھول گئے ہوں گے، وہ لینے آئے ہوں گے۔ یہ سن کر ساتویں ملکہ پھر بہکاوے میں آ گئی اور پھر گھنٹی بجا دی۔ کچھ دیر بعد بادشاہ آ گئے۔ بادشاہ بغیر وجہ کے بلانے پر آگ بگولا ہو گئے۔ یہ کہہ کر چلے گئے کہ اب اگر تم نے گھنٹی بجا بجا کر توڑ بھی دی تو پھر بھی میں نہیں آؤں گا۔ کچھ دنوں کے بعد ساتویں ملکہ کی ڈیلیوری کا وقت آ گیا۔ اس نے بہت گھنٹی بجائی لیکن بادشاہ نہیں آیا۔ وہ ملکائیں وہیں تھیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے محل میں رواج ہے کہ اس وقت ماں کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی جاتی ہے، لہٰذا انہوں نے ساتویں ملکہ کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی اور پیش گوئی کے مطابق جڑواں بچے بیٹا اور بیٹی پیدا ہوئے۔ بیٹے کے ماتھے پر چاند اور بیٹی کی ٹھوڑی پر تارا تھا، لیکن پیدا ہوتے ہی ان 6 ملکاؤں نے ان بچوں کو دائی کے حوالے کر دیا اور دائی کو بہت ساری اشرویاں دے کر کہا کہ ان بچوں کو محل سے باہر لے جا کر مار دو، اور 2 بلی کے بچے محل میں منگوا لیے اور پھر ساتویں ملکہ کی آنکھوں سے پٹی کھول کر شور مچا دیا کہ خدا کا قہر، کبھی سنا ہے کہ انسان کے ہاں بھی جانور کے بچے پیدا ہوتے ہیں؟ یہ تو کوئی چڑیل لگ رہی ہے، انسان نہیں۔ دوسری طرف 2-3 دن کے بعد بادشاہ بھی آ گئے۔ ان 6 ملکاؤں نے بادشاہ کو سارا ماجرا سنایا تو بادشاہ ملکاؤں کی باتوں میں آ کر ساتویں ملکہ کو نکال دیا۔ ساتویں ملکہ اس صدمے سے پاگل ہو گئی اور گلیوں میں پھر پھر کر سارا دن اور ساری رات گزاری۔ دوسری طرف دائی نے ان بچوں کو مارنے کی بہت ترکیبیں سوچی۔ پھر اس نے سوچا کہ پڑوس میں کمار کے گھر ایک گڑھے میں رکھ آتی ہوں، کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا اور وہ اسی گھڑے میں بھوک پیاس کی وجہ سے دم گھٹ کر مر جائیں گے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ کمار اور کمار کی بیوی صبح اٹھے تو انہیں بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ دیکھا تو گھڑے میں 2 بچے انگوٹھے چوس رہے ہیں۔ وہ بے اولاد تھے، ان دونوں نے ان کو پالا یہاں تک کہ وہ جوان ہو گئے۔ اب کمار اور کمارنی دونوں دنیا سے کوچ کر گئے تھے۔ پھر ان دونوں بہن بھائیوں نے وہاں سے سب کچھ بیچ کر شہر میں ایک مکان لے لیا اور اس کا بھائی ہمیشہ سر پر پگڑی باندھتا تھا کیونکہ ماتھے پر چاند نظر آنے کی وجہ سے لوگ اس کے پیچھے لگ جاتے تھے، جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہو جاتا تھا۔ اسی طرح وہ پگڑی باندھ کر کچھ نہ کچھ کام کر کے اپنا اور اپنی بہن کا پیٹ پالتا، ساتھ ہی اسے شکار کرنے کا شوق تھا۔ ایک دن وہ شکار کرنے گیا، وہاں بادشاہ بھی شکار کرنے آیا ہوا تھا۔ اتفاق سے وہاں 12 سنگی آیا تو دونوں ایک ہی شکار کے پیچھے بھاگے، جس کی وجہ سے اس نوجوان کے سر سے پگڑی گر گئی۔ تو بادشاہ کیا دیکھتے ہیں کہ اس نوجوان کے ماتھے پر چاند بنا ہوا ہے۔ اسے فوراً سے وہ پیش گوئی یاد آئی تو بادشاہ نے اس نوجوان سے پوچھا کہ تم کہاں سے ہو، تمہارے ماں باپ کون ہیں؟ تو اس نے سارا ماجرا سنایا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تمہاری بہن بھی ہے جس کی ٹھوڑی پر تارا ہے؟ تو اس نے ہاں میں جواب دیا۔ بادشاہ محل میں چلا گیا، یہی سوچتا رہا کہ یہ کوئی سازش تھی ضرور، وہ دونوں میرے بچے ہیں، وہ دونوں میرے بچے ہیں۔ بادشاہ نے وزیر کو بلایا کہ اس دائی کو بلا
لایا جائے جو اس وقت محل میں آئی تھی۔ تو 6 ملکائیں بہت ڈر گئی۔ وزیر اس دائی کو ڈھونڈ کر لے آیا۔ بادشاہ نے اسے بہت ساری اشرفیوں کو دینے کو کہا تو دائی نے سارا ماجرا کھول کر بیان کر دیا۔ بادشاہ نے 6 ملکاؤں کو سزائے موت دے دی اور 7ویں ملکہ اور اپنے بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگا۔ اور یہ اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر لازمی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی دلچسپ کہانیاں آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔